اب آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجتبی علی خان صاحب وہ انشاءاللہ بہترین تقریر فرمائیں گے۔ اپنے اس عمر میں دیکھ رہے ہیں آپ، ہماری نئی نسل بھی تیار ہو رہی ہے، اور ہم یہ حضرت ابو طالب کی سیرت رہی ہے کہ عشق اہل بیت کو نئی نسلوں میں ہم کیسے منتقل کریں۔ تو ایک بند نیر سرسوی صاحب کا پڑھتے ہوئے میں انہیں آواز دوں گا کہ وہ تشریف لیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ اس کے بعد میں کہ جل رہے ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب، جل رہے ہیں حامل دین پیمبر، حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب، جل رہے ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب، دوستوں کے، حالانکہ ہے تو دشمنوں کے، مگر دوستوں کے، یہ لکھنؤ کی زبان ہے، دوستوں کے، وہی میں نے کہا تیسرا مصرع ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ کہہ کے کچھ سمجھایا جاتا ہے، دوستوں کے بغض للہ کا ہم سمجھے سبب، اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ۔ تشریف لائیں جناب مجتبی علی خان صاحب، اور اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے خاندان کی عظمت اور فضیلت پہ اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی، عند اللہ بإذنہ اصطفیٰ الغیر ارتضیٰ، الرسول المقتصد المحمود الحامد، رحمة للعالمین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانة الی اہلها، صلوات بھیجئے پر محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ حضرات، مجھے پرویز انکل کا حکم ہوا تھا کہ اس جشن میں، اس پرمسرت موقع پر مجھے تقریر کرنی ہوگی، حالانکہ میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اس منبر کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن اب ان کا حکم بھی ماننا تھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور مجھے صرف 14 منٹ ہی دیے گئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ان 14 منٹوں میں ہی ختم کر لوں، ان 14 منٹوں میں ہی مکمل کر لوں۔ ایک صلوات بھیجتے چلے پر محمد۔ عزیزو، آج ہم اس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جنہیں ہم سب محسن اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کی گود میں ہمیں نبوت بھی ملی ہے، ہمیں امامت بھی ملی ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو رئیس مکہ بھی ہیں، سردار بطھا بھی ہیں، لیلۃ البلد بھی ہیں، جس نے نبوت کا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے، جس نے نبی کی حفاظت کری، جس نے نبی کی مدد کری، ساری مخالفتیں مول لیں، شب رسالت کے پروانے رہے، اپنی اولاد تک کو قربان کرنے پر آمادہ رہے، ساری مخالفتیں مول لیں، مولا علی کے بابا بنے۔ ارے اب کوئی جناب ابو طالب کے ایمان پر سوال نہ اٹھائے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں، کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، ارے اس کے ایمان پر کون سوال اٹھائے جو خود کل ایمان کے بابا ہو۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ کیوں بھلا عقل
اس الزام پہ حیران نہیں؟ کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں؟ محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ صلوات جبر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ سلوان، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کرا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں خداوند عالم یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، خدا میں حکم دے رہا ہے کہ خدا امر کرتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل کو واپس کر دو، نا اہل کو نہیں۔ تو جب اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل کو واپس کر دو، اس امانت کو نا اہل کو سپرد نہ کرو، تو اللہ اپنی سب سے قیمتی امانت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نااہل کے سپرد کیسے کر دیتا؟ اس لیے اس امانت کو اسی کے سپرد کرا جو اس کام کے لیے سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ اہل شخصیت تھی، یعنی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ان کا وجود ہی اس بات کا ضامن تھا کہ پیغام رسالت بنا خوف و خطر کلام ہوتا رہے، اس کے کلام ہی سے رسالت کلیم ہے، اس کا وجود ہی حسن الف لام میم ہے۔ خود سوچ کہ رسول پر کتنا کریم ہے، حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے۔ ایک صلوات بھیجو پر محمد و آل محمد۔ اور یہ بات میں نہیں، سورہ انفال آیت نمبر 74 کہہ رہی ہے کہ والذین اواوا النصارى اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جن لوگوں نے نبی کو پناہ دی، جن لوگوں نے نبی کی مدد کی، وہ حقیقی مومن ہیں، وہ واقعی میں مومن ہیں۔ تو سوچئے کتنا احسان ہے جناب ابو طالب کا اسلام پر، کتنا احسان ہے اس شخصیت کا کہ اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں تو ولادت رسالت مآب سے لے کر وفات جناب ابو طالب تک 50 سال کا عرصہ ہے۔ تو کیا کوئی ان 50 سالوں کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اتنا احسان ہے جناب ابو طالب کا؟ جی نہیں، کوئی 50 سال تو کیا 50 لمحے کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنا احسان ہے جناب ابو طالب کا۔ اس بات کا اندازہ کوئی اسی بات سے لگا لے کہ جناب ابو طالب ہی کا جگرا تھا جو دیوار بن کر کھڑا تھا تاکہ پیغام رسالت کی حفاظت ہو سکے۔ اور اس کا اندازہ میں اسی بات سے لگ جاتا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے تو رسول خدا کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا اور مکے سے ہجرت کر کے وہ مدینے آ گئے، یعنی کہ وہ شخصیت جناب ابو طالب ہی تھی جو دیوار بن کر کفار مکہ کو روکے ہوئی تھی۔ اور اگر ہم یہ سوال کر لیں کہ بتائیے اسلام کا پہلا اجتماع کہاں ہوا تھا؟ کیا خانہ کعبہ میں ہوا تھا؟ جواب دیں گے نہیں، کہا خانہ کعبہ میں تو نہیں ہوا تھا، پھر کہاں ہوا تھا؟ کہا جناب ابو طالب کے گھر میں ہوا تھا۔ تو یہ شخصیت جناب ابو طالب ہے کہ جنہوں نے رسول خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مولا علی کو بستر پہ سلایا کرتے تھے، کبھی جناب طالب کو سلایا کرتے تھے، تو کبھی جناب عقیل کو سلایا کرتے تھے تاکہ محمد مصطفیٰ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ایک صلوات بھیجو پر محمد۔ تو مسلمان نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نعرہ حیدری لگی رہا ہے، مولا علی کا ذکر ہو ہی رہا ہے، تو میں پڑھتا چلوں کہ جب بھی آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اکیلے لگا رہے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری قلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، مٹی نے کہا میرے باپ کا نعرہ، بدر نے کہا میرے ہیرو کا نعرہ، خیبر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، احد نے کہا میرے مالک کا نعرہ،
ممبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، محراب نے کہا میرے امام کا نعرہ، مسجد نے کہا میرے شہید کا نعرہ، کعبے نے کہا میرے مولود کا نعرہ، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ، جبرائیل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، نیسم نے کہا میرے آقا کا نعرہ، میسم نے کہا میرے آقا کا نعرہ، خندق نے کہا میرے کل ایمان کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے حافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے محافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میری روشنی کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے نقطے کا نعرہ، انجیل نے کہا میرے عالم کا نعرہ، توریت نے کہا میرے فاضل کا نعرہ، زبور نے کہا میرے حافظ کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، بطول نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ صلو علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ۔ عزیزو، مسلمانوں کو ایمان ابو طالب پر نہیں، احسان ابو طالب پر بات کرنی چاہیے، اسی پر کتابیں لکھنی چاہیے، کیونکہ رسول خدا کا نور کوئی معمولی نور تو تھا نہیں، اور جناب ابو طالب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسالت کے نور کو پہچانا اور جانتے تھے آگے کیا ہوگا، تو لہٰذا رسول خدا کی حفاظت بھی کی۔ ایک صلوات بھیجتے چلے بر محمد و آل۔ اور یہ تو ہماری اور آپ کی مجبوری تھی کہ اللہ نے رسول خدا کو انسانی پیکر میں بھیجا، ورنہ اگر وہ اس نور کو بھیج دیتا کہ جسے اس نے خلق کیا تھا تو لوگ اسے ہی خدا سمجھ بیٹھتے اور ہدایت نہ ہو پاتی۔ ہم سبھی کا خالق وہی خدا ہے، اور اس انسانی فطرت کا بھی خالق وہی اللہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس انسانی فطرت کی ہدایت کیسے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد نبوی میں موجود ہیں، انصار و اصحاب کا مجمع ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نبوت کی شمع جل رہی ہے اور اس کے پروانے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ اتنے میں رسالت نے آگے بڑھ کر کہا کہ اولنا خلق النوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا۔ اتنے میں ایک پروانے نے کھڑے ہو کے سوال کرا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ تو اب رسول اللہ نے جواب دیا، جب کب نہ تھا، نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ زمین و آسمان تھے، نہ زمان و نہ زمان تھے، نہ گھڑی گھڑیال تھے، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ ہوا میں زور تھا، نہ بادل میں شور تھا، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندروں میں طغیانی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائیں تھی، بس لا الہ کی مستی تھی، الا اللہ کی ہستی تھی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ جب کچھ نہ تھا ہم تھے، اتنا کہنا تھا کہ وہ پروانہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس نور کی کچھ وضاحت کر دیجئے تاکہ میری عقل میں سما جائے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ نے اس نور کے بعد 12 پردے خلق کیے، اور یہ نور 70,000 سالوں سے زیادہ تک ان 12 پردوں میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا، اور جب یہ نور ان 12 پردوں سے چھن کر نکلا ہے تو اب اس نور کے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے ہیں۔ اب اس نور کے پسینے کے قطرے گرتے جاتے تھے، اللہ نبی بناتا جاتا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پسینے کے قطرے گرتے جاتے تھے، اللہ نبی بناتا جاتا تھا۔ ایک پسینے کا قطرہ گرا، آدم صفی اللہ بن گئے، ایک پسینے کا قطرہ گرا، نوح نجی اللہ بن گئے، ایک پسینے کا قطرہ گرا، موسیٰ خلیل اللہ بن گئے، ایک پسینے کا قطرہ گرا، عیسیٰ نبی اللہ بن گئے۔ ارے رسول کو اپنا جیسا کہنے والوں، تمہارا پسینہ گرے تو جراثیم بنتے ہیں، رسول کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ صلوات بھیجے اور محمد و آپ لوگ یا علی اللہم صلی اللہ
یہ محبت محمد و آل محمد ہے کہ ہم سبھی کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ ہے. تو ایک شعر یاد آ گیا ہے, پڑھتا چلوں کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, دلوں کی کیفیت ایک پل میں جان لیتا ہوں. اب وہ کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے, دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے, علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں. صلوات بھیجو پر محمد و آل محمد. تو اب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ نور ان 12 پردوں سے چھن کر نکلا ہے تو یہ نور صلب آدم میں آیا, صلب آدم سے صلب شیس میں آیا, صلب شیس سے صلب ادریس میں آیا, صلب ادریس سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب ابراہیم میں آیا, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا, صلب اسماعیل سے صلب تینار میں آیا, صلب تینار سے صلب خزانہ میں آیا, صلب خزانہ سے صلب لبی میں آیا, صلب لبی سے صلب مالک میں آیا, صلب مالک سے صلب فارق میں آیا, صلب فارق سے صلب لبی میں آیا, صلب لبی سے صلب قاب میں آیا, صلب قاب سے صلب حبل میں آیا, صلب حبل سے صلب زید میں آیا, صلب زید سے صلب عبد مناف میں آیا, صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب پہ آیا. اب صلب عبد المطلب پہ نور تو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک نور کا ٹکڑا صلب عبداللہ میں چلا گیا اور دوسرا نور کا ٹکڑا صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو نور کا ٹکڑا صلب عبداللہ میں گیا وہ محمد رسول اللہ بن گیا, اور جو نور کا ٹکڑا صلب ابو طالب میں گیا وہ علی ولی اللہ بن گیا. صلوات بھیجو پر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری, یا علی نعرہ سلوان. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزو, یہی وہ شخصیت ہے جس نے اس نور کے دونوں حصوں کی کفالت کی ہے. اسی گود میں محمد رسول اللہ بھی ہیں اور اسی گود میں علی ولی اللہ بھی ہے. لہم مغفرت و رزق کریم, انہی کے لئے مغفرت ہے اور انہی کے لئے رزق کریم ہے. یہ شخصیت جناب ابو طالب ہے. اور پھل جو ہوتا ہے وہ پیڑ کا پتا دیتا ہے, اولاد پھل کی طرح ہے. ثمرۃ فوادی, اولاد پھل کی طرح ہے. تو جو بھی ہمارے ائمہ ہیں ان سب کا شجرہ جناب ابو طالب ہی سے ملے گا. چاہے ہم نبی کی اولاد کہیں یا علی کی اولاد کہیں, ان سب کے جد اولا جناب ابو طالب ہی ہیں. اور آپ سبھی کو ولادت جناب ابو طالب بہت بہت مبارک ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبھی کی دلی حاجتیں رواں ہوں. اور میں اپنی بات کو اس بند کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ حیدر ہوں, حسنین ہوں یا سجاد خدا ہوں, باقر ہوں کہ صادق ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں, جواد تقی یا نقی مزد دعا ہوں, یا سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہوں, یا مہدی آخر حجابوں میں چھپے ہوں, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. صلوات بھیجتے جلال پر محمد و واہ واہ واہ. ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. مجتبی علی خان صاحب تقریر فرما رہے تھے اور مرحوم و مغفور اللہ انہیں اعلی علین میں جوار رحمت میں جگہ دے. حجت الاسلام والمسلمین مولانا ادیب الہندی مجتبی علی خان صاحب یاد آ رہے تھے, اس لیے کہ یہ ان کے پوتے ہیں, کمیل صاحب کے بیٹے ہیں. میں ان کو مبارکباد دوں گا. ظاہر سی بات ہے پوتا جو ہے وہ دادا کی یاد دلاتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 1400 برس سے مطلب کروڑوں مرتبہ مسلمان کہتا ہوگا کہ رسول کے نواسے حسین نے اسلام بچایا. ہائے نمک حلالی تھوڑا سا تو ہوتی, ایک بار مسلمان کہہ دیتا کہ ابو طالب کے پوتے حسین نے اسلام بچایا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو بہت خوبصورت تقریر کہ ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. آپ نے دیکھا جناب آدم سے لے کے حضرت ابو طالب تک, حضرت ابو طالب سے لے کے امام قائم یعنی قیامت تک کا شجرہ انہوں نے بیان کر دیا. باقی لوگوں سے
بس اتنا سوال ہے کہ صرف باپ دادا کا ہی نام بتا دو، ایک دو کا تو سمجھ میں آ جائے، تو یہ کم سے کم ہمارے بچوں کے حافظے پہ اسی پہ ایمان لے آؤ تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اور کیا کہنے، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے۔ ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے۔